بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آخری الہامی کتاب قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین ہے اور اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبران علیہم السلام اجمعین اپنی اپنی امتوں کو، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، اور ساتھ ساتھ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بھی اعلان کرتے رہے۔ اس اعلان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر آئندہ کوئی رسول آئے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے، تو تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ پھر فرمایا اللہ نے، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ہم نے اقرار کیا۔ پھر فرمایا اللہ نے، بس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی سے پختہ عہد لیا کہ اگر اس کی موجودگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو تو اس نبی پر لازم ہے کہ حضور کی رسالت پر ایمان لا کر حضور کے امتی ہونے کا شرف پائے، اور ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و نصرت کرے۔ تمام انبیاء نے بھی یہی عہد اپنی امتوں سے لیا، یہاں تک کہ یہ عہد حضور پاک کے زمانے کے اہل کتاب یہودیوں تک پہنچا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو یہودی حضور کی تکذیب کرنے لگے۔ اس وقت پیغمبر اکرم پر ان کو عہد و میثاق کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ سیرت ابن ہشام جلد اول میں ہے، تو جو اس عہد سے روگردانی کریں تو وہی فاسقوں میں سے ہیں۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین کی آمد کی پیش گوئی میں حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، پس جب آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے آسمان میں سورج کی طرح روشن ایک تحریر دیکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب آدم علیہ السلام نے اپنا منہ کھولا اور کہا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اے پروردگار، کیونکہ تو نے مہربانی کی مجھے پیدا کیا، لیکن میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ مجھے خبر دے ان کلمات کے معنی کیا ہیں۔ اللہ نے فرمایا، مرحبا ہے تجھ کو اے میرے بندہ آدم، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پہلا انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو تو نے دیکھا ہے تیرا ہی بیٹا ہے، جو بہت سالوں بعد دنیا میں آئے گا، اور میرا ایسا رسول ہوگا کہ اس کے لیے میں نے سب چیزوں کو پیدا کیا۔ وہ جب دنیا میں آئے گا تو دنیا کو ایک روشنی بخشے گا۔ یہی وہ نبی ہے کہ اس کی روح آسمانی روشنی میں 60,000 سال قبل اس لیے رکھی گئی تھی کہ میں کسی چیز کو پیدا کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اے نراشس میٹھی زبان والے، قربانی دینے والے، میں آپ کی قربانیوں کو وسیلہ بناتا ہوں۔ حضرت جسکوک علیہ السلام حضرت دانیال علیہ السلام کے ہم زمانہ نبی تھے۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت و پاکی کے ساتھ فاران کے پہاڑوں پر جلوہ فرمایا اور زمین کو احمد کی مدحت و ثنا اور اس کی تقدیس سے بھر دیا، جو کہ زمین اور امتوں کی گردنوں کا مالک ہے۔ بلا شبہ محمد کی خوبیوں سے آسمان مجلہ ہوا اور زمین اس کی مدحت سے لبریز ہو گئی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے ہمارے رب، ہماری فرما بردار رعیت میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمائیے، جو پڑھے ان پر آپ کی آیتیں اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور ان کو سنوارے۔ آپ ہی ہیں اصل زبردست حکمت والے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار تھے۔ حضرت شعیہ علیہ السلام کی کتاب میں مذکور ہے کہ آل کیدار محلات سے جنگلوں اور شہروں کو بھر دیں گے، وہ تسبیح کریں گے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اذانیں دیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حق تعالیٰ کی عظمت و بزرگی بیان کریں گے۔
اور بحر و بر اور خشکی و تری میں خدا کی پاکی اور اس کی تسبیح کو پھیلائیں گے، اور زمین کے آخری کنارے سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ آئیں گے اور اپنے پاؤں کو ماریں گے، جس طرح گلکاری کرنے والا مٹی کو پاؤں سے گوندتا اور کوٹتا ہے۔ توریت باب 18 میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی پیدا کرے گا، تم اس کو سننا۔ زبور باب 43 آیت 3 میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں، صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ صادق کے منہ سے دانائی نکلتی رہتی ہے اور اس کی زبان سے ایمان کی باتیں، خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے، وہ اپنی روش پر قائم رہے گا۔ غزل الغزلات باب نمبر 5 میں حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا منہ ازبس شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ انجیل برنباس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام انبیاء سوائے اس رسول کے آ چکے ہیں جو میرے بعد آئے گا، کیونکہ اللہ اس امر کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں اس کے راستے کو صاف کروں۔ عظیم بدھا صاحب نے اپنے شاگرد نندا سے فرمایا تھا، میں پہلا بدھ نہیں جو زمین پر آیا اور نہ ہی آخری بدھ ہوں، آخری میرے بعد آئے گا۔ جب نندا نے عرض کیا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو اس آخری کو کیسے پہچانوں گا؟ بدھا صاحب نے فرمایا، وہ متیرا یعنی رحمت ہے، ہر شے پر اس کی رحمت ہوگی۔ ایک برہمن ہندو ڈاکٹر پنڈت وید پرکاش نے برسوں کی تحقیق کے بعد کتاب کال کی اوتار لکھی اور انکشاف کیا کہ قدیم ہندو صحیفوں کے مطابق آخری پیغمبر کی پیدائش ایک جزیرے میں ہوگی، کھجور اور زیتون اس کی بنیادی خوراک ہوگی، اور اپنے علاقے میں وہ سچے اور امین کے طور پر مانے جائیں گے۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کال کی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش کہتے ہیں کہ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔